صبر کرنا سیکھ لیں۔ اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں، اور اللہ وقت بدل دیتا ہے کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ دنیا کا سب سے اچھا گفٹ وقت ہوتا ہے، کیونکہ آپ اگر کسی کو اپنا وقت دیتے ہو تو آپ اسے اپنی زندگی کا وہ پل دیتے ہو جو کبھی لوٹ کر نہیں آتا، جہاں ہر بات درگزر کرنا کسی ایک کے حصے میں آتا رہے۔ وہ رشتے کچے دھاگے کی طرح کسی بھی لمحے ٹوٹ جاتے ہیں۔ دروازے ضرور کھلے رکھیں، لیکن وقت کی بھیک نہ مانگیں۔ ان لوگوں کے لیے کئی کلومیٹرز چلنا جو لوگ آپ کے لیے 2 قدم نہ چل سکیں، سراسر بے وقوفی ہے۔ روٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو، بات کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو۔ بہت سے بے حس اور مطلبی رشتوں میں رہ کر دل توڑوانے سے بہتر سمجھا میں نے تنہا رہنا۔ شاخ سے جو گر جائیں ہم وہ پتے نہیں، آندھیوں سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہیں۔ دل میں برائی رکھنے سے بہتر ہے ناراضگی ظاہر کر دو۔ کہتے ہیں وقت کے ساتھ ہر زخم بھر جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کبھی کبھی مرنے کے لیے زہر کی ضرورت نہیں پڑتی، حساس انسانوں کو تو رویے ہی مار دیتے ہیں، اور یہ موت بڑی اذیت ناک موت ہوتی ہے۔ اہم دن وہ نہیں تھا جس دن آپ دنیا میں آئے، بلکہ اہم دن تو وہ ہوگا جب آپ یہ جان لو گے کہ آپ کو اس دنیا میں کیوں اور کس مقصد کے لیے بھیجا گیا۔ مجھے سجدوں پہ یقین ہے، میری دعائیں اس ایک کے سامنے ہوتی ہیں جو نیتوں سے واقف ہے۔ وہ مجھے پہلے آزمائے گا اور پھر آخر میں نوازے گا، اور پھر کہے گا کہ بتا تیرا کون ہے میرے سوا۔ مجھے ضرورت نہیں اس انسان کی جو مطلب کے لیے ساتھ ہو، میں خوش ہوں اپنے اللہ کے ساتھ جو بنا مطلب میرے ساتھ ہے۔ جہاں دوسروں کا سمجھنا مشکل ہو جائے، وہاں خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے۔ شاخیں اگر گر رہی ہیں تو پتے بھی آئیں گے، یہ دن اگر برے ہیں تو اچھے بھی آئیں گے۔ جب تمہیں یقین ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا کون کون تمہارے خلاف ہے۔ اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں، کمال اس کا ہے، کیونکہ اس کے پیار اور خلوص میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ کسی کو اپنے دروازے سے خالی ہاتھ نہیں لوٹاؤ، وہ تمہارے پاس آیا کیونکہ اللہ تمہیں اس قابل سمجھتا ہے۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اسی لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ یہ میرا فرض بنتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہلاؤں۔ سنا ہے اس نے میری ذات پہ کیچڑ اچھالا ہے۔ ہمیشہ یہ دکھاوا کریں کہ آپ ٹھیک ہیں، چاہے زندگی آپ کو کتنی ہی مشکل میں ڈالے۔ رازداری دوسروں کو رحم کرنے سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ یا اللہ، جس دن میں تیرے پاس آؤں، میں اس حالت میں آؤں کہ میری روح بالکل شفاف اور گناہوں سے پاک ہو، میری توبہ قبول ہو چکی ہو اور تو مجھے معاف کر چکا ہو۔ آمین۔ مجھے لوگوں کو پڑھنا نہیں آتا، مگر ان پر اعتبار کر کے سبق ضرور مل جاتا ہے۔ کوئی بھی ظفر حاصل نہیں ہوتا، منزل نہ بھی ملے، راستے بہت کچھ سکھا دیتے ہیں۔ ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے یا نہیں، مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے۔ علم اپنے رب کو سمجھنے کا نام ہے، باقی سب تو رزق کمانے کے فن ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے،
اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ بے شک جس دن تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے وہ تمہارے لیے کتنے بہتر ہوتے ہیں، اس دن تمہاری بے سکونی ختم ہو جائے گی۔ اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ خدا کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ خدا نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ راستہ ایک ہی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے اور فرعون ڈوب گیا۔ بھروسہ راستے پر نہیں اللہ پر کرو۔ اے اللہ مجھے برے وقت سے بچا لینا، بے شک تیرے سوا کوئی بچانے والا نہیں۔ نس نس سے واقف ہے، رگ رگ جانتا ہے، مجھے خود سے زیادہ میرا رب جانتا ہے۔ بے شک ہاتھوں کی لکیروں پر نہیں بلکہ ہاتھ بنانے والے رب پہ یقین ہونا چاہیے۔ کچھ کو فوراً دے دیتا ہے اور کچھ کی آواز کو شاید بار بار سننا چاہتا ہے، اور کیسے ہی خوش نصیب ہیں جن کی آواز کو وہ سننا چاہتا ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زباں پہ اللہ کا کلام ہو، نہ وہ دل بے سکون ہو سکتا ہے اور نہ وہ ہاتھ خالی ہو سکتا ہے۔ نیت صاف ہو تو نصیب بھی بدلنے لگتے ہیں۔ اکثر اوقات سچ کڑوا نہیں ہوتا، سچ بولنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے۔ ہم سچ بولنے کے ساتھ ساتھ دراصل دوسرے کو ذلیل کر رہے ہوتے ہیں اور توقع رکھتے ہیں کہ ہماری ذلیل کرنے کی حرکت کو صرف سچ سمجھا جائے۔ کسی کو اپنی زندگی میں بہت اہمیت دینے سے پہلے اپنی اہمیت بھی ان کی نظر میں جانچ لینی چاہیے۔ بعض اوقات آپ کو اپنا اندر خالی محسوس ہوتا ہے، ایک کمی سی۔ یقین کریں وہ کمی کسی اور کی نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت کی کمی ہوتی ہے۔ ہر مسئلے کے لیے کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے، اور اسی حل کی موجودگی کے احساس کا نام امید ہے۔ آپ کی منزل وہاں تک ہے جہاں تک آپ ہمت نہیں ہارتے۔ کامیابیوں کے مسافر لوگوں سے الجھتے نہیں بلکہ خود کامیاب ہو کر لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔